السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، تاریخ میں بڑے بڑے بہادر گزرے ہیں، لیکن جو شجاعت اور بہادری حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی، وہ کسی اور کو نہیں ملی۔ آپ نے زندگی بھر دشمنان اسلام اور مشرکین کے خلاف جو جہاد کیا، تاریخ اسلام میں اس کی دوسری کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ لڑائی کے میدان میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ ان کی یہی بہادری اور بے خوفی تھی کہ اسد اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا شیر کے لقب سے وہ مشہور ہو گئے۔ غزوہ خندق کا، جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، کا ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ ایک شخص جس کا نام عمرو بن عبدود تھا، یہ بہت خراٹ قسم کا بڈھا تھا اور 1000 سواروں کے برابر بہادر مانا جاتا تھا۔ کٹر یہودی تھا، جنگ بدر میں زخمی ہو کر بھاگ نکلا تھا۔ اس نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں گا، میں بالوں میں تیل نہیں ڈالوں گا، جی بھر کے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جنگ خندق میں یہ آگے بڑھا اور چلا چلا کر مقابلہ کی دعوت دینے لگا۔ 3 مرتبہ اس نے کہا کہ کون ہے جو میرے مقابلے کو آتا ہے؟ تینوں مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا نے اٹھ کر جواب دیا کہ میں ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا کہ علی، یہ عمرو بن عبدود ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے عرض کیا کہ جی ہاں، میں جانتا ہوں کہ یہ عمرو بن عبدود ہے، لیکن میں اس سے لڑوں گا۔ یہ سن کر تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خاص تلوار ذوالفقار اپنے دست مبارک سے حیدر کرار کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ میں دے دی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر انور پر امامہ باندھا اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، تو علی کی مدد فرما، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدانہ شان سے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے میدان میں جا کر، اور دونوں میں جو مکالمہ ہوا وہ کچھ اس طرح سے تھا۔ حضرت علی نے کہا، اے عمرو بن عبدود، تم مسلمان ہو جا، بہتر یہی ہے تیرے لیے۔ عمرو نے کہا، یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر تو لڑائی سے واپس چلا جا۔ عمرو نے کہا، یہ مجھے منظور نہیں۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو پھر مجھ سے جنگ کر۔ عمرو بن عبدود ہنس کر اس نے کہا کہ میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی مجھ کو جنگ کی دعوت دے گا۔ حضرت علی نے کہا، لیکن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ عمرو بن عبدود نے کہا، آخر تو ہے کون، کس کا بچہ ہے اور تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، علی بن ابی طالب۔ عمرو بن عبدود نے کہا، او اے بھتیجے، تم ابھی بہت ہی کم عمر ہو، میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن میں تمہارا خون بہانے کو بے حد پسند کرتا ہوں۔ عبدود خون کھولا دینے والے یہ گرم جملے سن کر مارے غصے کے آپس سے باہر ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل تھے اور عبدود سوار تھا گھوڑے پر۔ اس پر جو یہ غیرت سوار ہوئی تو گھوڑے سے نیچے اتر پڑا اور اپنی تلوار سے گھوڑے کے پاؤں کاٹ ڈالے اور ننگی تلوار لے کر آگے بڑھا اور حضرت علی شیر خدا پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے سوار کو اپنی ڈھال پر روکا۔ یہ وار اتنا سخت تھا کہ تلوار ڈھال اور امامہ کو کاٹتی ہوئی پیشانی پر لگی۔ گو زخم بہت گہرا نہیں تھا،
مگر پھر بھی زندگی بھر یہ نشان آپ کی پیشانی پر یادگار بن کر رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تڑپ کر للکارا، کیا عمرو، سنبھل جا، اب میری باری ہے۔ یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالفقار کا ایسا زبردست وار کیا کہ دشمن جو ہے تلوار اس کے شانے کو کاٹتی ہوئی، دشمن کے شانے کو کاٹتی ہوئی تلوار جو ہے وہ اس کی کمر سے پار ہو گئی، مگر اسے احساس تک نہ ہوا کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ عمرو بن عبدود بولا، اور کوشش کرو۔ یہ کہتے ہوئے تھوڑا پیچھے ہٹا تو دو ٹکڑے ہوئے اور وہ تل ملا کر زمین پر گرا اور دم زدن میں مر کر فنار ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قتل کرنے کے بعد منہ پھیر کر چل دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے علی، تم نے عمرو بن عبدود کی زرہ کیوں نہیں اتاری؟ سارے عرب میں اس سے اچھی کوئی زرہ نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ذوالفقار کی مار سے وہ اس طرح بے قرار ہو کر زمین پر گرا کہ اس کی شرم گاہ کھل گئی، اس لیے حیا کی وجہ سے میں نے منہ پھیر لیا۔ ہے کتنے حیادار تھے، سبحان اللہ۔ لیکن افسوس اب ایسے بہادر دنیا میں موجود